امریکہ نے روس کے بعد اب چین سے مدد مانگی ہے۔ چین سے امریکہ نے اپیل کی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت کرے اور یہ جنگ یہیں پر رک جائے۔ ایران امریکی فوجی اڈوں پر حملہ نہ کرے، اسرائیل پر ایران حملہ نہ کرے اور ابنائے ہرمز کو ایران کھول دے۔ پوری دنیا میں آئل کی اور گیس کی سپلائی جاری رہے، کیونکہ دنیا بھر میں بحران اور کرائسس پیدا ہو گیا ہے اور ایران کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ امریکہ کے لیے مسئلہ اب یہ نہیں رہا کہ امریکہ ایران پر کہاں حملہ کر رہا ہے، ایران کو کہاں کہاں نقصان پہنچا رہا ہے، یا امریکہ ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہے، امریکہ ایران میں کس کو مارنا چاہتا ہے، بلکہ امریکہ کے لیے اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کسی طرح یہ جنگ یہیں پر رک جائے، ایران پیچھے ہٹ جائے۔ امریکہ بھی ایران پر حملہ کرنا بند کر دے گا، اسرائیل بھی حملہ کرنا بند کر دے گا، لیکن ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری گردن پکڑ رکھی ہے اور تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ امریکہ کے ساتھ ہوا ہے۔ امریکہ نے عراق پر بھی حملہ کیا، افغانستان پر بھی حملہ کیا، لیبیا پر حملہ کیا، کئی اور ملکوں کو امریکہ نے تباہ و برباد کیا، اور امریکہ نے پوری دنیا کو اپنی طاقت دکھائی، اپنا پاور دکھایا، دادا گیری کی، اور بتایا کہ ہم سپر پاور ہے، جہاں چاہیں حملہ کر سکتے ہیں، جب چاہے وہاں سے نکل جائیں گے۔ لیکن ایران کی جنگ میں صرف 15 دنوں میں امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے اور امریکہ نہیں نکل پا رہا ہے۔ پریشان ہو چکا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور ہر لمحہ امریکی صدر کا بیان بدلتا رہتا ہے، اور ان کے بیان میں جو پہلے تھا اب وہ نہیں ہے۔ پہلے ٹرمپ کی طرف سے کہا جاتا تھا ہم ایران میں رجیم کو چینج کریں گے، اسلامی نظام کو بدلیں گے، کسی اور کو وہاں کا لیڈر بنایا جائے گا، اور اب ٹرمپ کے ہر ٹویٹ میں، ہر انٹرویو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایران کا سب کچھ تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، ایران کے پاس کچھ بھی بچا نہیں ہے، اور جو کچھ ایران کے پاس بچا کھچا ہے، موقع ہے، ایران اس کو بچا لے، ایران اپنے حملے کو یہیں پر روک دے، ورنہ ایران کا یہ سب بھی ختم ہو جائے گا۔ یعنی دبے لفظوں میں امریکہ ایران سے مدد مانگ رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے کہ اس جنگ کو روک دو، اور ایرانی اب اس جنگ کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایران کی طرف سے 2 شرطیں لگائی گئی ہیں اس جنگ کو روکنے کے لیے۔ ایران کے سینئر کمانڈر ہے محسن رضا، انہوں نے میڈیا میں آ کر کے کہا کہ 2 شرطیں ہیں، اگر ان دونوں شرطوں کو امریکہ نے مان لیا تو ہم اس جنگ کو روک دیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پچھلے 15 دنوں کی لڑائی میں ایران کا جتنا نقصان ہوا ہے امریکہ اس کی بھرپائی کرے، امریکہ ہرجانہ ادا کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ امریکہ اس بات کی پکی گارنٹی دے کہ وہ آئندہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا، اس کا بچہ یا ناجائز ریاست اسرائیل سے ایران پر حملہ نہیں ہوگا۔ اور گارنٹی کیسے مانی جائے گی کہ امریکہ اگر کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہے، تو اس کا ثبوت یہ ہوگا امریکہ کی پکی گارنٹی کا، کیونکہ پہلے بھی امریکہ نے کہا کہ ہم ایران پر فی الحال حملہ نہیں کریں گے، اور ایران عمان کی ثالثی میں بات چیت کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ، یا امریکی صدر دوسرے دیشوں میں بات چیت کر رہا تھا، اور امریکہ اور ایران کے درمیان ڈائیلاگ کا سلسلہ جاری تھا۔ لیکن جون 2025 میں بھی یہی ہوا، بات چیت کا سلسلہ جاری تھا، اور امریکہ نے اسرائیل کے ذریعے ایران پر حملہ کروا دیا۔ سال 2026 میں بھی یہی ہوا، پہلے عمان میں بات چیت ہوتی ہے، پھر جنیوا میں بات چیت ہوتی ہے، اور مذاکرات کے دوران ہی امریکہ نے ایران پر آ کر حملہ کر دیا۔ اس لیے ایران نے کہا کہ ہمیں پکی گارنٹی چاہیے کہ اب امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا، انٹرنیشنل لاء کی دھجیاں نہیں اڑائے گا، اور اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ امریکہ پورے مڈل ایسٹ سے اپنی آرمی کو ہٹا لے، اپنے فوجی اڈوں کو ختم کر دے۔ کسی بھی مڈل ایسٹ کے دیش میں امریکہ کی فوج نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 2 سخت شرطیں رکھی گئی ہے ایران کی آرمی کی طرف سے۔ اس سے پہلے بھی ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ٹویٹ کر کے 3 شرطیں رکھی تھی، ان میں 2 شرطیں یہی تھی، اور تیسری شرط یہ تھی کہ ایران کو نیوکلیئر توانائی حاصل کرنے کا حق ہوگا۔ ایران NPT کا ممبر ہے، اور امریکہ کو ایران نہیں روک سکتا ہے نیوکلیئر توانائی حاصل کرنے سے، اور یہ تینوں شرطیں ایسی ہیں جو امریکہ کے حلق سے نیچے اترنے والی نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے امریکہ پریشان ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ایران پر ہم دباؤ بنا لیں گے، ایران پر ہم قبضہ کر لیں گے، لیکن ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر کے امریکہ کو ایسا جھٹکا دیا ہے، ایسا سبق سکھایا ہے جس کے بارے میں امریکہ نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور اب میڈیا میں بیان سامنے آ رہا ہے کہ امریکہ کے کئی جو ایڈوائزر تھے، آرمی کے جو اہم ترین ذمہ دار تھے، انہوں نے ٹرمپ کو کہا تھا
کہ ابنائے ہرمز کو بند کر کے ایران ہم پر سب سے بڑا حملہ کرے گا، اور ٹرمپ نے اس کو سیریس نہیں لیا، اور آج ٹرمپ کو اسی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی آرمی، ایران کی نیوی چن چن کر پرشین گلف میں امریکی آئل ٹینکر کو مار رہی ہے۔ شروع میں تو امریکہ کے ان آئل ٹینکر پر یا ان جہازوں پر ایران کی نیوی نے اور ایران کی آرمی نے حملہ کیا جو ابنائے ہرمز کے نزدیک تھے، جو اسٹریٹ آف ہرمز کے آس پاس تھے اور کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ ایران نے بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا جنگ کے دوسرے یا تیسرے دن۔ اور اب ایران نے یہ کیا ہے کہ پورے مڈل ایسٹ میں، پرشین گلف میں جہاں جہاں امریکہ کا جہاز کھڑا ہوا ہے، امریکہ کا آئل ٹینکر لنگر انداز ہے، ان تمام کو چن چن کر ایران نشانہ بنا رہا ہے، ایران ان پر حملے کر رہا ہے۔ اور تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ عراق میں قصر بندرگاہ پر امریکہ کا آئل ٹینکر لنگر انداز تھا، اس پر ایران کی نیوی نے حملہ کر دیا، اس کو تباہ کر دیا۔ ادھر متحدہ عرب امارات کی جو بندرگاہ ہے جہاں سے آئل کو لوڈ کیا جاتا ہے جہازوں میں، اس پر ایران نے حملہ کر دیا، اس پورے کو تہس نہس کر دیا ہے، اور متحدہ عرب امارات کو اس پورٹ کو بند کرنا پڑا ہے۔ اسی طرح عراق نے کئی جگہوں پر تیل کی پروسیڈنگ کو بند کر دیا ہے، قطر نے گیس کی پیداوار کو بند کر دیا، کیونکہ گیس کا مسئلہ یہ ہے کہ گیس کو زیادہ دنوں تک اسٹوریج نہیں کیا جا سکتا، آئل کو تو اسٹوریج کیا بھی جا سکتا ہے، گیس کے اسٹوریج کرنے کا مسئلہ سب سے بڑا پیدا ہوتا ہے، اس لیے قطر نے بھی گیس کی پیداوار کو بند کر دیا ہے۔ یہی صورتحال دوسرے دیشوں کی ہے، اور جو معاملہ ہے وہ یہ کہ امریکہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس نے ایران کی نیوی کو ختم کر دیا ہے، 90% ایرانی نیوی تباہ ہے، ایران کی ایئر فورس تباہ ہے، آرمی تباہ ہے، ایران کے پاس اپنا بچاؤ کرنے کی طاقت نہیں رہی، اور ایران کی نیوی، ایران کی IRGC امریکہ کو اپنی طاقت بتانے کے لیے پورے مڈل ایسٹ کے پورٹ پر چن چن کر اس کو مار رہی ہے، اس کو آئل ٹینکر کو جلایا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے۔ قصر جو عراق کی بندرگاہ ہے، وہاں امریکی آئل ٹینکر پر جو حملہ ہوا اس کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح ایران جہاں چاہ رہا ہے پرشین گلف میں، وہاں امریکی آئل ٹینکر کو مار رہا ہے، اور امریکی آرمی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کے نزدیک پہنچ سکے، اس کا کنٹرول سنبھال سکے یا کسی طرح ایرانی آرمی کو پیچھے ہٹا سکے، اور یہ امریکہ کی سب سے بڑی ہار ہے، اور اس لیے امریکہ پریشان ہو چکا ہے۔ ادھر ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی کا ایک اور تازہ بیان سامنے آیا ہے، اور اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوسی دیشوں کو اب چاہیے کہ وہ امریکی آرمی کو اپنے یہاں سے باہر بھیج دیں، کیونکہ امریکہ ہمارے پڑوسی دیشوں کا ایران پر حملے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور ان دیشوں کو امریکہ نہیں بچا رہا ہے بلکہ وہ اسرائیل کی حفاظت کر رہا ہے۔ ادھر عرب دیشوں میں اور ایران میں جو تلخیاں ہیں بڑھنے والی ہے۔ ابھی تک عرب دیشوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہونے والے ہیں۔ امریکہ نے لگاتار کوشش کی کہ عرب ممالک بھی اس جنگ کا حصہ بن جائے، یہ سب ایران پر حملہ کرنے لگے، لیکن قطر نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں، یہ جنگ قطر اور ایران کے بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں ہے، اور قطر اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح کا بیان UAE نے بھی دیا، سعودی عرب نے دیا، حالانکہ ان ملکوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پر حملے ہو رہے ہیں اور ہم میں اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن اس سے زیادہ انہوں نے نہیں کیا، اور یہ ان کی عقل مندی ہے، دانش مندی ہے۔ لیکن اب امریکہ ان کو اس جنگ میں ڈھکیل رہا ہے، اور کیسے ڈھکیل رہا ہے اس کو سمجھے۔ امریکی صدر کی طرف سے اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کرنے کے لیے سعودی عرب کی سرزمین کا استعمال کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں امریکہ کا فوجی اڈہ ہے جس کا نام ہے پرنس سلطان امریکی فوجی اڈہ، اور اس فوجی اڈہ پر امریکی جنگی جہازوں میں آئل بھرا جا رہا تھا، ریفیولنگ ہو رہی تھی، اور ان جہازوں کے ذریعے ایران پر حملہ ہونا تھا۔ ایران کو خبر ملتی ہے اور ایران نے اسی دوران میزائل سے حملہ شروع کر دیا، اور ریفیولنگ کے دوران ہی 5 امریکی جہاز ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں۔ اب اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب کی سرزمین کا استعمال ہوا ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ ادھر متحدہ عرب امارات میں جو امریکہ کا فوجی اڈہ ہے اس کا امریکہ نے استعمال کیا ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ قطر، کویت اور بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں کا استعمال کیا امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ ایران نے پہلے ان دیشوں سے کہا تھا کہ اگر آپ کی سرزمین کا ہم پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ استعمال نہیں کرتا ہے تو ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، آپ کی سرزمینوں پر موجود صرف امریکی فوجی اڈے کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ اور ان دیشوں نے ہمیشہ کہا، ابھی تک یہی کہا، خواہ وہ سعودی عرب ہو، قطر ہو، UAE ہو، بحرین ہو،
ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका हमारे फौजी अड्डे का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि फिर अमेरिकी जंगी जहाज़ कहाँ से उड़ान भरते हैं, कहाँ से जाकर वो ईरान पर बम बरसाते हैं, फिर कहाँ जाकर वो रुकते हैं, कहाँ उन जहाज़ों में तेल भरा जाता है। और अमेरिका ने शुरू में, अमेरिकी आर्मी ने इसको खुफिया रखा, बताया नहीं, और ईरान के पास भी सबूत नहीं मिल रहा था। ईरान के पास तो जानकारी थी लेकिन अरब देशों की तरफ से इनकार किया जा रहा था, तो ईरान इसको सख्ती के साथ नहीं पेश कर रहा था। जैसे सऊदी अरब की सरजमीन का इस्तेमाल हुआ, यूएई, बहरीन वगैरह का इस्तेमाल हुआ, अमेरिका ने इन सरजमीनों का इस्तेमाल किया ईरान पर हमला करने के लिए और इन मुल्कों ने डिनाई किया। लेकिन अब खुद ट्रंप ने आकर कहना शुरू कर दिया है कि, या अमेरिका का यूएस सेंट्रल कमांड ये कह रहा है कि हमने यूएई में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे का इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए, सऊदी अरब में मौजूद फौजी अड्डे का इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए। और इस तरह की खबरों के कन्फर्म हो जाने का मतलब यह है कि अमेरिका इन ममालिक को जंग में ढकेल रहा है और ईरान को कह रहा है कि हमने इनका इस्तेमाल कर लिया है, तुम इन पर हमला करो। और यकीनी तौर पर ईरान अब इन पर हमला शुरू कर देगा। और पिछले दिनों दुबई का जो फाइनेंशियल सेंटर है उस पर ईरान ने हमला कर दिया, एयरपोर्ट पर ईरान ने हमला कर दिया, कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने हमला कर दिया, बहरीन में कई रिहायशी इमारतों पर भी ईरान ने हमला कर दिया है। और ईरान अब कह रहा है कि हमने इसलिए हमला किया अमेरिकी फ़ौजी अड्डों के बाहर जा कर के, क्योंकि उन देशों ने अपनी सरजमीन का हम पर हमला के लिए इस्तेमाल होने दिया है, या उन होटलों में, उन जगहों पर अमेरिकी आर्मी मौजूद थी, अमेरिकी एजेंट मौजूद थे, इसलिए हमने निशाना बनाया है। अब अरब देशों की तरफ से अब तक डिनाई किया जा रहा था और ट्रंप ने आकर के कन्फर्म कर दिया कि हमने इसका इस्तेमाल किया है। तो ये अरब देशों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अरब देशों ने दानिशमंदी से, अक्लमंदी से काम लिया है और अभी तक वो इस जंग का हिस्सा नहीं बने हैं। एक और बड़ी खबर इस वीडियो में जान लीजिए, और ख़बर यह है कि इसराइल में अवाम सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रही है, एहतजाज कर रही है। इजरायली अवाम चाहती है कि जंग नहीं होनी चाहिए। इजराइल में शदीद पाबंदी है, सेंसरशिप है, लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद इसराइल में 200 से ज़्यादा लोगों ने हिम्मत की, जुर्रत की और गिरफ्तारी का अंदेशा ख़तरा होने के बावजूद तिल अबीब में एक चौराहे पर पहुंच जाते हैं, एहतजाज करते हैं, उनके हाथों में प्ले कार्ड और कहा जाता है ये जंग यहीं पर रोक दो, हमें जंग नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए, हमें सुकून की ज़िंदगी चाहिए। दूसरी तरफ ईरान है जहाँ की आवाम सड़कों पर निकल कर कह रही है जंग करो, अमेरिका पर हमले करो, इसराइल पर हमले करो, इन दोनों को मिटा दो, क्योंकि ये दोनों हमारे दुश्मन हैं और इस मुश्किल घड़ी में हम अपने लीडर के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं, अपनी कौम के साथ हैं। इसराइल और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान का एक आइलैंड है जिसको खरक कहा जाता है और इस आइलैंड पर सबसे ज़्यादा ईरान में तेल निकलता है। ईरान पर हमला करके अमेरिका ने दावा किया कि उसने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, ईरान में अब तेल नहीं पैदा हो सकेगा। और ईरान ने कहा कुछ भी हमारा नुकसान नहीं हुआ है, हम चाहें तो इससे ज़्यादा तुम्हें नुकसान पहुँचा देंगे। और ईरान नुकसान पहुँचा भी रहा है। इसराइल में कई जगहों को तबाह बर्बाद किया है ईरान ने हमला करके। उधर ईरान पर भी ज़बरदस्त हमला हुआ है। अब तक 3 मिलियन से ज़्यादा लोग तेहरान में नकल मकानी कर चुके हैं। 15,000 से ज़्यादा टारगेट को हिट किया है अमेरिका ने ईरान में। लेकिन इस जंग में मामला यह है कि अमेरिका तो जीत हासिल करने के लिए जंग लड़ रहा है, अमेरिका रिजीम चेंज करने के लिए जंग लड़ रहा है। इजराइल इसलिए ईरान पर हमला कर रहा है कि ईरान में हुकूमत बदल जाए और कठपुतलियों की सरकार बन जाए, और ईरान सिर्फ अपना बचाव कर रहा है। ईरान दुश्मन को इस जंग में थका रहा है। ईरान इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है और ईरान अपने हदफ में कामयाब है, अपने मकसद में कामयाब है। इसलिए अभी तक का अगर जायज़ा पूछा जाए तो अमेरिका हार चुका है, ईरान इस जंग को जीत चुका है। अब आगे आगे क्या होता है देखिए, आने वाला वक्त बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों
میں ہم ویب سائٹ پر خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم خبریں پوسٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہم ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں، گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور ملت ٹائمز نے اب ڈاکیومنٹری بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سال ہم نے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد بھی کیا۔ ملت ٹائمز کی آفس ہے، ملت ٹائمز کا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، اس کے علاوہ بھی ملت ٹائمز کے کئی سارے اخراجات ہیں، بہت سارے ایکسپنسز ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا، ملت ٹائمز مزید مضبوط ہوگا، ہماری ٹیم مزید بڑی ہوگی۔ آپ کی اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے، اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، UPI نمبر موجود ہے، اور گوگل پے، فون پے نمبر بھی موجود ہے۔ آپ جیسے چاہیں ملت ٹائمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے۔ اور آپ سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسکپ مت کیجیے، بلکہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجیے، اپنی اسٹوری میں لگائیے، اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔